تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیطان سب سے بڑا جادوگر ہے، اس سے بڑا جادوگر سامری بھی نہیں تھا۔ کون ہے سب سے بڑا جادوگر؟ جادو چلا کہاں سے ہے؟ اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی ہے؟ شیطان نے کیا۔ اس نے تو، وہ بہت ہوشیار ہے، وہ بہت ہوشیار ہے، اس کا نام کوئی لیتا ہی نہیں، کوئی نام لیتا نہیں۔ کچھ بھی ہوا وہ فلاں نے کیا، ارے بھائی وہ کیا کرے، ان کے اوپر جو بیٹھے انہوں نے کیا، اب اس کے اوپر شیطان، یعنی ہر غلط کے پیچھے شیطان ہے، مگر ایک بھی شیطان کا نام نہیں لیتا کہ شیطان نے کرا ہے۔ کیا جادو ہم پر کیا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچتے ہی نہیں کہ اسے قصوروار سمجھیں۔ جس دن آنکھ کھل جائے گی ہمارے ساتھ لگا ہوا مسلمان نہیں ہے، ہر وقت دھوکہ کھلنے لگے گا، ہے نا، ہمارے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ اس لیے وہ مومن بندوں سے جب گناہ کرانا چاہتا ہے تو ایک تو اندر ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، وہ مخبر ہے بہت بڑا، چاروں طرف ہر جگہ فیلڈنگ لگی ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے سب بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی شیطان نے کہا اچھا بھائی سے ڈرتے ہیں یہ، اچھا تو اپنا ایک بھائی کھڑا کر دیا، بولے یہ لوگ ہر ناکے پہ کھڑے رہتے، تو ہر گھر کے باہر بھی کھڑے رہنا، گھر کے اندر بھی چلے جانا۔ چلے آتے ہو، اتنے بڑے بھائی ہیں کہ ہم کو ڈھکیل کے گھر میں آ جاتے ہیں ہمارے، ہم بھی کہتے ہیں آ جاؤ، بسم اللہ کر کے دروازہ بند نہیں کریں گے، رہ بھی لو یہیں پر، بسم اللہ کر کے کھائیں گے بھی نہیں، کھانا بھی یہاں کھا لینا، اور بسم اللہ کر کے کپڑا بھی نہیں اتاریں گے ٹانگیں گے تو کپڑا بھی پہن لینا، ہم تو دعوت دیتے ہیں، ہم سے کیا ڈرے گا وہ؟ تو فوری طور پہ ایک جادو کرتا ہے، وہ ایک ایسی توجہ ڈالتا ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے۔ مومن کی غلطی بھولے سے ہوتی ہے، قصدن نہیں ہوتی۔ یہ اگر معلوم ہو جائے تو کسی مومن کو بے قیمت سمجھو گے ہی نہیں، اور جو مومن کی قیمت لگائے گا اس کو اللہ بہت دے گا، اس لیے کہ وہ مومن جب گناہ کر لیتا ہے تو فوراً جیسے اس پہ، کیونکہ شیطان کا منشا گناہ ہوتا ہے، گناہ ہوا وہ ہٹا کہ میرا منشا تو پورا ہو گیا، وہ خوشی میں جھومتا ہے اور مومن غم میں روتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کہتا ہے پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا نہیں کرنا چاہ رہا تھا میرے اللہ، تو ہو گئی، تو اب کیا چاہتا ہے؟ کہا معاف کر دیجیے نا، کہا معاف کر دیا۔ ہم نے گناہ دیکھ کر اسے حقیر سمجھ لیا اور وہ توبہ کر کے اللہ کا ولی متقی بن گیا، اور اب ہم ولی سے عداوت کر رہے ہیں، ہم سمجھ جائیں یہ بات کو، روز معاشرے میں پیش آ رہا ہے۔ سمجھے تو بہت کام کی بات، نہ سمجھے تو پھر تو پتھر پہ پانی ہے۔ یہ ویسے کہ اپنا سبق یاد کر رہا ہے، اور میرا تو کسی سے جھگڑا ہی نہیں، کیونکہ روز صبح سے لے کے شام تک اسی سے جھگڑتا رہتا ہوں۔ آنکھ کھلی تو فوراً کہتا ہے، وہی کہتا ہے کتنا بجا ہے، اور مجھے پتہ نہیں کہ کون کہہ رہا ہے، یعنی کتنا بجا کون کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن آنکھ کھلی تو فوراً کہتا ہے کتنا بجا، تو سامنے گھڑی ہے، ابھی تو 4 میں 20 منٹ کم ہے، ارے تو بہت ٹائم ہے، تھوڑا سو جاؤ۔ کس نے کہا گھڑی دیکھو؟ کس نے گھڑی دیکھنے کے بعد یہ مضمون دیا؟ تو ہمارا جھگڑا تو اسی سے، ہم کسی سے کیا جھگڑا کریں گے؟ اور کھانا کھانے بیٹھتے تو پہلے اللہ آپ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت کس نے بنایا ہے؟ اہلیہ نے بنایا ہے۔ اتنا کھانا تمہیں بنانا ہو تو اب یہ تو چونکہ عادت ہوگی تو خیالوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی بات، یہ تو سمجھانے کے لیے لمبی ہو رہی ہے۔ اتنا کھانا تم کو بنانا ہو تو تم بنا لو گے؟ اچھا روز بنا لو گے کہ 2 دن بنا کے پھر کہو گے جانے تو نا یار، اس سے اچھا تو اپن بازار سے لائیں گے نا، پاؤ بمبئی والے کھاتے، آملیٹ بنا لیں گے کھا لیں گے، جانے دو نا۔ تو بیوی نہیں ہوگی تو وقت پہ کھانا بھی نہیں ملے گا، اور جانے دو آملیٹ پہ پاؤ پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ کون بنا کے لایا ہے؟ اہلیہ بنا کے لائی ہیں۔ تو تمہاری کون ہے؟ ہماری محسنہ ہیں، کچھ کم زیادہ ہو جائے تو برداشت کر لینا۔ جو مخلوق کا شکر گزار نہیں، انسانوں کا شکر گزار نہیں، اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ رمضان کے مہینے میں صبر کے ساتھ کھا لو، کم سے کم کھا لو، جتنا خیال آتا ہے لسٹ بناتے جاؤ، سب رمضان کے بعد کھائیں گے۔